اگر کوئی عالم یا کوئی حافظ یا کوئی قاری مفتی تاجر بن گیا، تجارت شروع کر دی تو وہ محروم ہو گیا۔ تو اس حدیث میں اس کا بھی جواب ہے کہ تجارت محرومی کا سبب نہیں ہے، بلکہ تجارت کے ذریعے آدمی اللہ کا بہت بڑا ولی بن سکتا ہے۔ یہ کاٹن میں ہے، یہ کانٹرس ہے، یہ کنٹراسٹ ہے، یہ سب بھی کنٹراسٹ میں ہے۔ یہ دیکھیے آپ، مختلف ڈیزائن ہے۔ اس چیز کو تقریر سے، واز سے دور کرنا بہت مشکل ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے علماء کو تاجر بننا پڑے۔ ویسٹ کوٹ جو ہے میچنگ ہم لگاتے ہیں یہاں پہ، جو بھی آپ چاہیں گے تو اس کے مطابق آپ کو میچنگ، اس میں وائٹ پاجامہ ہے۔ کب واپس لے سکتے ہیں، کب واپس نہیں لے سکتے، کب واپس لینا ضروری ہے ہوتا ہے تاجر کے لیے، کب واپس لینا اس کے لیے مستحب ہوتا ہے۔ یہ بلیک ہے جے کارڈ میں، اچھا، اور یہ چیک میں ہے، دیکھیے، اور یہ بھی ویلویٹ کی ایک دوسری قسم میں تھوڑا موٹا سا ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں آپ کو وادی کشمیر کے ضلع اسلام آباد یعنی اننت ناگ کی کپڑوں کی ایک ایسی دکان پر لے کر جا رہا ہوں جس سے آپ کے کام بہت آسان ہونے والے ہیں اور وقت بھی بچنے والا ہے۔ اور اس دکان کی خاص بات یہ ہے کہ اگر آپ سلوار قمیض پہننے کے شوقین ہیں تو جب بھی آپ کپڑا لینے کے لیے جاتے ہیں، پہلے آپ کو کپڑا خریدنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد ٹیلر کے پاس جا کر لگ بھگ 1 مہینہ آپ کا اس میں نکل جاتا ہے۔ لیکن اس دکان پر اگر آپ آئیں گے تو دکان پر آنے کے بعد آپ یہیں سے کپڑے پہن کر جائیں گے، اس لیے کہ یہاں پر ان کے پاس تیار شدہ اچھے اور بہترین سلائی والے کپڑے موجود ہیں۔ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ ریڈی میڈ تو ہر جگہ مل جاتے ہیں کپڑے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں جو کپڑے یہاں ملیں گے وہ دوسری جگہ نہیں مل سکتے، اس لیے کہ ریڈی میڈ میں بھی اکثر جو کپڑے تیار ہوتے ہیں ان کا کرتا چھوٹا ہوتا ہے، سلوار ٹائٹ ہوتی ہے، لیکن یہاں پر انہوں نے ان فینسی کپڑوں کے ساتھ ساتھ علماء کے لیے خاص طور سے انہی کے وقار کے لحاظ سے جیسے وہ پہنتے ہیں ویسے کھلے ڈولے سلوار قمیض والے بہترین کپڑے تیار کروائے ہیں۔ تو ابھی ہم آپ کو دکان کے اندر لے کر چلتے ہیں، کیا کیا کوالٹیز رکھی ہیں انہوں نے اور کس حساب سے وہ تیار کرتے ہیں، ساری چیزیں ہم آپ کو دکھائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو ملواتے ہیں اس شاپ آنر حضرت مولانا مفتی عامر صاحب سے، جو مٹن چوک کی 3 منزلہ پتھر مسجد کے امام و خطیب بھی ہیں اور ماشاءاللہ بزنس اور تجارت بھی کر رہے ہیں۔ اچھی دکان انہوں نے کھولی ہے جہاں پر ہول سیل مال بھی دیتے ہیں اور ریٹیل میں بھی کام کرتے ہیں۔ تو بہت ساری پارٹیز آتی ہیں جو ہول سیل مال اٹھا کر لے جاتے ہیں، ان کے لیے انہوں نے ریٹ الگ رکھا ہوا ہے، ریٹیل کا ریٹ الگ ہے، لیکن اس کے باوجود اچھا اور جینوئن ریٹ ہے۔ تو مفتی صاحب سے سب سے پہلے تو تجارت اور بزنس کے متعلق ہی 1-2 سوالات کریں گے۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ تجارت اور بزنس میں ہمارے علماء کو آگے آنا چاہیے اور دیندار لوگوں کو اس میں انوالو ہونا چاہیے، اس لیے کہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بزنس اور تجارت میں جھوٹ اور فریب چلتا ہے، دھوکہ دے کر دوسرے کو مال بیچا جاتا ہے، جو کہ سراسر غلط بھی ہے اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، بیچنے والے کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور خریدنے والا بھی دھوکہ کھا جاتا ہے۔ لیکن جب اس قسم کے لوگ آئیں گے تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ کام بھی اچھا چلے گا اور لوگ دھوکے سے بھی بچیں گے۔ تو تجارت کے متعلق شرعی لحاظ سے 2-4 باتیں بتائیں جو ضروری ہوں لوگوں کے لیے۔ تجارت کے بارے میں سب سے پہلے میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث عرض کروں گا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچا امانت دار تاجر قیامت کے دن نبیوں، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تجارت ایک پاکیزہ کام ہے، شعبہ ہے، اور اگر اس میں آدمی امانت داری سے، دیانت داری سے کام لے تو یہ بہت بڑا اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ گویا اللہ کی ولایت کے لیے تجارت رکاوٹ نہیں ہے، اور جو یہ عام زبان زد بات ہے، اغلاط العوام میں سے ہے کہ اگر کوئی عالم یا کوئی حافظ یا کوئی قاری مفتی تاجر بن گیا، تجارت شروع کر دی تو وہ محروم ہو گیا۔ تو اس حدیث میں اس کا بھی جواب ہے کہ تجارت محرومی کا سبب نہیں ہے، بلکہ تجارت کے ذریعے آدمی اللہ کا بہت بڑا ولی بن سکتا ہے۔ ایک بات یہ ہے، اور دوسری بات آپ نے جو پوچھی کہ اس شعبے میں کتنی ضرورت ہے، کیا ہم کو اس میں آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے، تو اس سلسلے میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اس میں آج ہمارا علماء کا اور دیندار طبقے کا آنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک زمانہ وہ تھا جب فقہائے مجتہدین تاجر ہوا کرتے تھے، اور ساتھ میں وہ دین کے بہت بڑے علمبردار بھی ہوا کرتے تھے، جیسے حضرت امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے، اور ساتھ میں بہت بڑے مجتہد بھی تھے، امام اعظم بھی تھے۔ تو وہ ایک زمانہ تھا، تو اس زمانے میں پھر ہوا یہ چلے کہ امانت دار تاجر اور تجارت میں جتنے مسائل تھے ساری عوام کو پتہ تھے، سب امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ اور شریعت کی
نگرانی میں شریعت کے مطابق تجارت کرتے تھے، مسائل کا بھی علم پوچھتے تھے، تو جو تجارت ہے وہ برابر شریعت کے مطابق ہوا کرتی تھی، حلال طریقے سے۔ جی آج زمانہ گزرتا گیا اور علماء نے ایک شعبہ پکڑ لیا، باقی سارے شعبے چھوڑ دیے، تو جب یہ تجارت کا پیشہ بھی علماء سے خالی ہو گیا، دینداروں سے خالی ہو گیا، نتیجہ یہ ہے کہ آج اس میں گبن فاحش ہے یا اس قسم کی بہت ساری دھوکہ دہی ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے۔ اب اس چیز کو تقریر سے، واعظ سے دور کرنا بہت مشکل ہے، اس کے لیے سب سے پہلے علماء کو تاجر بننا پڑے گا، لیکن تاجر بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے دین کے کام کو چھوڑ کر تاجر بنے، جی نہیں، تاجر وہ بنیں گے، لیکن تاجر بننے کے ساتھ ساتھ اپنے مقاصد جو ہے وہ ان پر وہ کار فرما رہیں گے۔ عملی طور پر جب آپ دوسروں کے لیے نمونہ بنیں گے تو اس سے فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ جی، بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو عوام الناس کو پتہ ہی نہیں ہے، مثلا خیار عیب کیا چیز ہے، خیار رویت کیا چیز ہے، خیار شرط کیا چیز ہے، اقالہ کیا چیز ہے، کب واپس لے سکتے ہیں، کب واپس نہیں لے سکتے، کب واپس لینا ضروری ہوتا ہے تاجر کے لیے، کب واپس لینا اس کے لیے مستحب ہوتا ہے، جس کو ہم اقالہ کہتے ہیں۔ جب علماء تجارت کریں گے تو وہ یہ ساری چیزیں لوگوں میں واضح کر دیں گے جی اور ان کے ساتھ ایسے ہی معاملات کریں گے، تو اس کے نتیجے میں شرعی تجارت لوگوں تک پہنچے گی۔ یہ بہت سارے مسائل ہیں جو اس معمولی سے وقت میں تو واضح نہیں ہو سکتے، تو بس خالی اشارتاً میں نے عرض کر دیا۔ چلے ماشاءاللہ، جزاک اللہ مفتی صاحب، انشاءاللہ زندگی میں موقع ملا پھر آپ سے تفصیلی ساری باتیں جانیں گے، لیکن فی الحال چونکہ مفتی صاحب کی دکان پر آئے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم آپ کو دکھائیں گے کہ دکان میں مفتی صاحب نے کیا کیا کس حساب کے کپڑے اور سوٹ رکھے ہیں۔ واسکٹ ہیں، سلوار قمیض کے کپڑے ہیں، اسی طریقے سے ٹوپی، عطر وغیرہ ساری چیزیں رکھی ہیں، تو مفتی صاحب ہمیں دکھائیں گے کہ واسکٹ وغیرہ یہاں پر آپ نے ڈھیر لگائے ہیں۔ یہ اصل میں ویسٹ کوٹ ہے، ان کا آرڈر آیا ہے، ایک شاپ کیپر نے آرڈر دیا ہے ہمیں، تو ہم اصل میں ہول سیل بھی بیچتے ہیں اور ریٹیل بھی بیچتے ہیں۔ جی جی، تو الحمدللہ ہمارے یہاں سے جو ریٹ ملتا ہے تو اس میں جو ہول سیلر ہے جن کو ابھی پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پہ دکان ہے، کیونکہ ابھی نئی دکان کھولی ہم نے، کچھ ہی مہینے ہو گئے، اچھا، تو الحمدللہ شوق اور ذوق سے وہ آرڈر دیتے ہیں، کیونکہ ان کو بھی جینیون ریٹ ملتی ہے اور مٹیریل بھی اچھا ملتا ہے۔ تو یہ آرڈر پہ رکھے ہوئے ہیں مثلا یہ جو، ہاں یہ آرڈر کے لیے ہے، پیک کرنی ہے ابھی، ان کو بھجوانے ہیں۔ ٹھیک، مثلا یہ جو ویسٹ کوٹ ہے یہاں پہ، اگر آپ مارکیٹ میں جا کے یہ ویسٹ کوٹ دیکھیں گے تو یہ جو ہم ریٹیل ریٹ اس کا بیچتے ہیں جی جی، اس سے زیادہ بعض دفعہ یہ ہول سیل میں بکتا ہے، یہی وجہ ہے کہ یعنی باہر جو ہول سیل میں ریٹ لگا رہے ہیں آپ ریٹیل میں اس سے کم بیچ رہے ہیں۔ ہاں، بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ۔ تو ہاں، پھر ہول سیل کا ریٹ تو کتنا کم ہوگا؟ اسے ہول سیل کا ریٹ آپ خود ہی اندازہ لگائے کتنا کم ہوگا، جو ہم ابھی ویڈیو پر نہیں بتا سکتے ہیں، تو ساتھ ہی رابطہ کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ اسکرین پر نمبر ہوگا، آپ ان سے کانٹیکٹ کر کے ساری ڈیٹیل معلوم کر سکتے ہیں۔ امید یہ کرتا ہوں میں کہ انشاءاللہ باہر سے جو مال منگاتے ہیں ساتھی، ان کو یہاں زیادہ فرق نہیں پڑے گا، باہر جانے کی ان کو ضرورت نہیں پڑے گی، یہیں سے ان کو انشاءاللہ بہت اچھے دام میں ہول سیل میں مال مہیا ہوگا۔ اور بھی دکھائیں کتنی دکان میں رکھی ہوئی ہیں، یہ بھی ہیں، دیکھیں یہ ولویٹ میں ہے، یہ ولویٹ ہے، اس میں واسکٹ بسکٹ آتا ہے یہ۔ اچھا، یہ والویٹ، یہ جے کارڈ ہے اور اس میں نقش و نگار بنے ہوئے ہیں۔ اچھا، ہاں، بہت زبردست قسم کی ڈیمانڈ ہے اس کو۔ یہ بھی ویسٹ، یہ ولویٹ میں ہی ہے اور اس کو تھوڑے نقشے سے بنے ہوئے ہیں، بہت زبردست ہے یہ بھی۔ یہ بلیک ہے جے کارڈ میں، اچھا، اور یہ چیک میں ہے، دیکھیے، اور یہ بھی ولویٹ کی ایک دوسری قسم ہے، تھوڑا موٹا سا ہوتا ہے، اور یہ بھی جے کارڈ ہے، پرنٹڈ ہے یہ۔ اس کے علاوہ کتنے سوٹ وغیرہ آپ نے رکھے ہیں، کیسے کپڑے ہیں، سلوار قمیض کس ڈیزائن کے ہیں، سارے دکھائیں۔ یہ کھان ڈریس ہے کالر والا، اچھا، خان ڈریس، ہاں یہ کھان ڈریس، یہ دیکھیں جی، خان سوٹ، کیا بات ہے، پورا کاٹن میں ہے، اور سلائی نیچے سے گولائی، ہاں سلائی میں اس کی کوئی کمی نہیں ہے، سلائی گارنٹیڈ ہے، ایسا سوٹ ہے۔ اور ہمارے یہاں کنٹراسٹ میں بھی آتا ہے، جیسے نوجوان ہوں وہ پہننے کے لیے کنٹراسٹ لگائے، جیسے کرتا ایک کلر کا اور پاجامہ ایک کلر کا، اچھا، جو میچنگ کرنے کے شوقین ہیں۔ جی جی، یہ بھی بالکل کرتا پاجامہ ہے یہ، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جی، جیسے آپ کپڑا خرید کر ٹیلر کے پاس جاتے ہیں سلواتے ہیں، سیم ویسے انہوں نے سلوا کر رکھے ہوئے، اور بچوں کے لیے بھی ہیں، ہاں اس کے بچوں کے ساتھ بھی دکھائیں ذرا۔ بچوں کے بھی رکھے ہیں ہم نے مختلف ڈیزائن میں، یہ دیکھیے ان کے ساتھ ویسٹ کوٹ بھی میچنگ ہم لگاتے ہیں تو پھر بیچتے ہیں الحمدللہ۔ ٹھیک، اچھا، دکان کا پراپر ایگزیکٹ لوکیشن کیا ہے وہ ذرا بتائیں ہمارے ناظرین کو، اگر دکان کوئی کی آنا لوکیشن ہے، اس کو کہتے ہیں کے پی روڈ، یہ سرنل ایریا ہے، کے پی روڈ، یہاں پہ ایک بہت بڑا ہاسپٹل بن چکا ہے، ابھی تک شفٹ نہیں ہوا، جس کو ہم رحمت عالم ہاسپٹل کہتے ہیں۔ اننت ناگ بس اسٹینڈ سے قریب ہی ہے، کتنا دور ہے بس اسٹینڈ سے؟ یہ پہلگام روڈ کی طرف جاتے ہیں بس اسٹینڈ سے۔ یہ دیکھیے یہ ہے اسکائی بلو میں ہے، ڈاٹس ہے اس میں بلو، اور اس میں میچنگ ہے، ویسٹ کوٹ جو ہے میچنگ ہم لگاتے ہیں یہاں پہ، جو بھی آپ چاہیں گے تو اس کے مطابق آپ کو میچنگ، اس میں وائٹ پاجامہ ہے، یہ بھی پیور سافٹ کاٹن ہے،
अच्छा माशाल्लाह, बिल्कुल सॉफ्ट कॉटन है, कलर वाला इसमें नहीं निकलेगा। कलर देखिए भी अलग है। अलग डिज़ाइन के कपड़े हैं, ये कॉटन में है, ये कॉन्ट्रास्ट है, ये कंट्रास्ट है, ये सब भी कंट्रास्ट में है। ये देखिए आप, मुख्तलिफ डिज़ाइन है, मुख्तलिफ कलर है, तो ये हमने खुद बनवाए हैं। अच्छा, खुद आप कपड़ा खरीदते हैं जी, उसके बाद कपड़ा, तैयार करवाते हाँ, हैं? कपड़ा ख़रीदते हैं खुद, बाज़ मरतबा हम कंपनी से बनवाते भी हैं, जी। तो बाज़ मरतबा हम खुद कपड़ा ख़रीद के और वो बनवाते हैं दर्जियों से। तो आप इसमें साइज़ का फ़र्क कैसे करते हैं? इसलिए कि कोई बंदा मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, तो साइज़ का डिफरेंट कैसे होता है? असल में कुछ कपड़े हमने ऐसे सिलवाए हैं जो उलमा के पैटर्न के हैं, और अहले मदारिस या दीनदार तबका है उनके पैटर्न के होते हैं, वो थोड़ा लंबी रखते हैं। हाँ, खुलाई उस और तर्ज के लंबाई भी हमने, पसंद हाँ, करते उस हैं। तर्ज के भी हमने कुछ कपड़े बनवाए हैं, और कुछ हमने ऐसे बनवाए हैं कि जो आम मेजरमेंट होता है रेडीमेड कपड़ों का, उस मेजरमेंट के हिसाब से बनवाए हैं। जी जी जी। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और स्क्रीन पर तमाम डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, इनका कांटेक्ट नंबर भी, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। बाकी कोई भी चीज़ आप पूछना चाहें तो हमसे भी पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जवाब मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम।